بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن اس عارضی دنیاوی زندگی میں اپنی موت سے پہلے جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے اپنی زبان سے ہو یا ہاتھ سے یا اپنے مال کے ذریعے، اس کا ثواب ضرور پائے گا، یعنی عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں پر اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ چند اعمال و اسباب ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہی حال اس کے برے عمل اور گناہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے، ان کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوسری، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تیسری، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ ان 3 قسم کے اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ بے شک مومن کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے جس کا ثواب مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، وہ علم ہے جو اس نے دوسرے کو سکھایا اور پھیلایا، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے، یا قرآن پاک کا کسی کو وارث بنایا، یعنی تلاوت کے لیے وقف کر دیا، یا مسجد تعمیر کی، یا مسافر کے لیے کوئی سرائے یعنی مسافر خانہ بنایا، یا نہر جاری کی، یا اپنے مال میں سے نفلی صدقہ نکالا۔ تندرستی اور زندگی میں تو ان چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلود لوہے کو سیقل۔ جو شخص کے قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔